امام بن رہا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا سراج العلماء اور شمس العلماء ہو رہا ہے، اور ظالمو تم کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا؟ قرآن کی تفاسیر کو کس نے بیان کیا؟ بخاری اٹھا کے دیکھو، قرآن کی آیات کے ترجمے، وہ مطالب، اس کے راز اور اس کے رموز، اس کے ناسخ، اس کے منسوخ ہونے کی سب سے پہلی بحث آمنہ کے لال نے فرمائی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے، پھر دوسری طرف نبی سے حدیث بھی لے رہا ہے، یہ عجیب و غریب ملا ہے بھائی۔ ایک طرف بول رہا ہے کہ میں نے جو انجینئرنگ کی تھی تو 10th سے لے کے انجینئرنگ تک میرا ایک ہی استاذ تھا، اور اللہ کا شکر ہے میرا استاذ بالکل جاہل تھا۔ ابے ملیش، تو جاہل کنے پڑھ کے تو انجینئر بنا کیسا؟ پھر بول رہا ہے کہ میرا استاذ ان پڑھ تھا، نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ جب وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو پھر انجینئر بنا کیسا؟ Point to be noted۔ اب نبی اگر ان پڑھ ہے تو پھر نبی کو پڑھ کے کوئی امام اعظم کیسے بن رہا ہے؟ کیا بات ہے، نبی اگر ان پڑھ ہے تو امام اعظم نے تو نبی کو چھوڑ کے کسی موسیٰ کی کتاب، ابراہیم کی کتاب تو نہیں پڑھی نا؟ نبی نے تو پیارے مصطفیٰ کی کتاب پڑھی ہے، نبی کے اخوال کو پڑھا ہے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھی ہے۔ تو ذرا سوچو، جو نبی پر نازل ہونے والی کتاب، نبی کی زبان اور فعل سے جاری ہونے والے اعمال پڑھنے کے بعد کوئی امام اعظم بن رہا ہے، اور کوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی شان سے سرفراز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی جنتی جنتی۔ اور سنو، کوئی نبی کی صحبت میں رہے کہ کائنات کی سب سے پہلی فقیہہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ارے کوئی نبی کی صحبت میں رہ کے وہ ابو ہریرہ بخاری کی سب سے زیادہ حدیثوں کا راوی بن رہا ہے۔ ہر دیوانے اس کو بول رہے ہیں حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ابے ملیش، دیکھو نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرے کو پوچھ، میں سمجھاتا۔ میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا، اور میرا نبی لکھواتا کہیں کو تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے بارے میں جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں پوچھا کئی کو ایسا بولا رہے ہولے، ان کی کتاب پڑھ کے تو عالم بن رہا، پھر ان کو پڑھنا نہیں آتا کئی کو بول رہا رہے؟ تو بولے حضور کا استاذ کون ہے؟ اوہ یہاں سے لگ رہا استاذ کون ہے بتائی، حضور کا استاذ کون ہے؟ ابھی دو باتیں سن لو، حضور لکھتے کئی کو نہیں تھے اور حضور کا استاذ کئی کو نہیں تھا۔ بس میں نبی والے بھائی کل یہ ڈال دینا، تم نہیں ڈالے تو دیکھو، ہاں بازو ملیش کی فوٹو لگا کے ڈالنا، ہاں وہ پاکستانی کی، نیچے چندی چور لکھنا، اگر پتا چلے احمد نقشبندی نے بات کی ہے، یہ جملہ صرف میں ہی دے سکتا ہوں۔ مسئلے کو سنو دوستو، مسئلے کو سنو دوستو، میرا نبی لکھتا کہیں کو نہیں تھا۔ چلو کل پورے چتوڑ گڑھ والے مل کے سیدھے سپریم کورٹ پہنچتے ہیں، سلمان اظہری کو بھی چھڑا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اور سپریم کورٹ کے جج صاحب جب سلمان اظہری کی بیل پہ سگنیچر کریں گے تو ہم پوچھیں گے صاحب آپ خالی سگنیچر کر رہے ہیں، آپ نے پورا آرڈر پاس نہیں کیا، بات کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج صاحب جواب دیں گے کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا، یہاں بیٹھ کے لکھنا یہ منصب کے خلاف ہے۔ بڑا آدمی لکھتا نہیں ہے، لکھواتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلیں گے سیدھے نریندر مودی صاحب کے پاس جائیں گے،
मोदी साहब से पूछेंगे, मोदी साहब हमारे 2-4 फरमाइश हैं, जरा आप एक कॉपी पेन लेके लिख दीजिए। मोदी साहब बोलेंगे तुम लोगों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। बोलेंगे क्यों साहब आप क्यों नहीं लिखते? तो बोले अल्लाह ने मुझे वो मनसब पे बिठाया है, इस मनसब पे बैठने वाला जेब में कलम तो रखता है मगर लिखता नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुल्क का कानून नहीं है, ये सऊदी अरब का भी कानून है, ये अमेरिका का भी कानून है, ये रूस का भी कानून है। आप पुतिन को बोलेंगे साहब आप जो है आप जरा लिख दो, बैठे क्यों बैठिए, अब उन्होंने लिखते बैठेंगे आज कितने मिसाइल मारे, आज कौन कौन कहाँ बम डाले, क्या क्या हुआ, कितने लोग हमारे, आज का रिकॉर्ड पूरा तैयार होगा, रख दो बेगम अंदर। बड़ा आदमी लिखता नहीं है, लिखाता है। 1400 साल पहले भी यही दस्तूर था, आज भी यही दस्तूर है। क्या बात है, क्या दिया है? दुनिया का दस्तूर है ये। सद्दाम हुसैन लिखते नहीं बैठा, सद्दाम हुसैन बोला तो उसके पूरे खुद्दाम नीचे बैठे लिखते। ये है शान बड़े आदमी की। ये चिंदियां बड़े है नहीं, उनके बड़ों के बारे में मालूम नहीं। ये बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाई बड़े बनो रे हवले, तुम लोग कब तक भगोने उठा के फिरेंगे? तुम लोग कब तक जो है इनको उनको खटके मारते हैं? करूंगा, शुगर दूंगा, फिकर डार्लिंग, कब तक करोगे? बड़े बनो यार, सही बात है, बिल्कुल सही बात। बड़े बनो, बड़े बड़े बनो, बड़े। हाँ बड़ा काम नहीं करता, बड़ा ऑर्डर पास करता है और लोग लिख लेते हैं। जो बड़े मनसब वाले होते हैं उनका मुकाम बड़ा होता है। अब देखो कई दुनिया में जंगें हो रही हैं, उस मुल्क के प्रेसिडेंट्स हैं और जो है उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो और कमांडर्स हैं, बड़े बड़े चीफ आर्मी चीफ है, वो लोग खुद गन्ने के मैदान में अरे सदर साहब आ गए, मुल्क के सदर मोहतरम, अरे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब गन्ने के कौन सी गन है आप इतना बताइए। ऐसे बातें नहीं होती, उन्होंने खाली बैठ के ऑर्डर देते, उनके हुक्म के ऊपर लाखों लोग अपनी जान कुर्बान कर देते। मुल्कों के मुल्क आजाद होते, फौज की फौज दुनिया के अंदर काम करने पे निकल जाती, उनके एक ऑर्डर पर एक एक करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का एक एक मिसाइल निकलना शुरू हो जाता है। बड़ा आदमी लिखता नहीं है, बड़ा आदमी लिखवाता है। बेशक बेशक बेशक। अब बताओ अगर तुम्हारी रगों में हलाली खून है, तुमको नहीं बोल रहा हूं, वो पाकिस्तानी को बोल रहा हूं। अब बता अगर तेरी रग में हलाली खून है तो बता कायनात में मेरे मुस्तफा से बड़ा कौन पैदा हुआ है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, मेरे नबी से बड़ा कौन पैदा हुआ? मेरे नबी से आला कौन पैदा हुआ? मेरे नबी से अफजल कौन पैदा हुआ? मेरे नबी से अच्छा कौन पैदा हुआ? मेरे नबी से बेहतर कौन आया? मेरे नबी से बड़ा मर्तबे वाला कौन आया? रिफत वाला कौन आया? फजीलत वाला कौन आया? और अरब में यह दस्तूर था कि उनके जो कबीले के सरदार होते वो लिखते नहीं थे, वो डिक्टेशन करवाते तो उनके खुद्दाम लिख लेते थे। और अरब वाले दो चीजों को बड़ा ऐब मानते थे, दो चीजों को बड़ा ऐब मानते थे। एक कम बच्चे होना उनका ऐब था, थोड़े बच्चे होना। किसी बाप को अगर 4 बच्चे हैं तो उन्हें दुनिया में हकीर नजर से देखते थे उसको। अपने पास कैसा यहाँ पे पुराने कपड़े पहन लेके फिरते थे वो लोग, नाखूना बड़े, बाला डालने के, पूरे गंदी हालत में, काले धब्बे, 3 महीने से पानी में ना, फिरते रहता रोडों पे, कपड़े फट गए अल्लाह के नाम पे। उसको हम कैसा देखते हैं? अरब वाले 2 बच्चे रहे तो वो बाप को वैसा देखते थे। हम लोगों को मालूम नहीं है, अरब में कम बच्चे होना ऐब माना जाता था और अरब का कबीले का सरदार लिखना ऐब माना जाता था। बिल्कुल सही, ऐब माना जाता था। इसीलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुस्तफा, मेरे हबीब तू नहीं लिखे,
تو لکھے گا دنیا کہے گی یہ تو عیب ہے، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، کوئی تجھے عیب والا کہے میں برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ عیب مانا جاتا تھا لکھنا، عیب مانا جاتا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا حبیب میں نے تجھے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، اے میرے مصطفیٰ تو بھی پاک، تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی پاک۔ کیا بات ہے، میرے پیارے دوستو، اسی لیے حضور کو رسول پاک کہتے ہیں اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں۔ اب دوسری بات سنو، اب دوسری بات سنو، حضور کا استاذ کوئی کیوں نہیں تھا؟ دیکھو اگر اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے، آپ پورے چتوڑ گڑھ کے ایک بڑے سے بڑے رئیس کو، مالدار کو، کروڑ پتی آدمی کو اگر آپ ٹیوشن دے دے، پڑھا دے، اس کے ٹیچر بن جائے، جب آپ اس کے مال کے سامنے سے گزریں گے بولے میرا پکا میچ پڑھایا اس نے، کیا بات ہے، بالکل آگے، بالکل آگے۔ آپ انہیں پوری بلڈنگ بنا کے اتنا فضیلت والا نہیں ہے، میں پڑھایا ہوں بلکہ آپ کے فضیلت والے بن جائیں گے۔ بات سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی کسی ریاست کے چیف منسٹر کو پڑھا دے، وہ چیف منسٹر جتنے ڈیسیشنز لیتے جائیں گا انہیں دیوان خانے میں لے کے چھائی میں سکھا سکتا بہت اچھا شاگرد ہے میرا، وہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا، میرے مصطفیٰ اگر کوئی تجھے پڑھائے گا، تو اگر چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو ملا نیچے بیٹھ کے بولے گا یہ دعا تو میں نے سکھائی ہے۔ حبیب کوئی تجھے پڑھائے گا، حبیب کوئی تجھے پڑھائے گا اور تو چاند تو سورج کو پلٹائے گا تو پلٹائے گا، مگر وہ ملا پہاڑ پہ بیٹھ کے بولے گا یہ وظیفہ تو محمد کو میں نے سکھایا ہے، اور میرے مصطفیٰ وہ تجھ پہ پڑھائی تجھ پر فضیلت لے جائے گا۔ جب میں آدم تا عیسیٰ کسی کو تیرے اوپر جانے نہیں دیا تو کسی ملا کو تیرا فضیلت والا کیسے بناؤں گا، تجھ پر فضیلت والا کیسے بناؤں گا؟ اس لیے مصطفیٰ تیرا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوگا، اب تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے پڑھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا تجھے پڑھاتا جائے، تیرا رب تجھے پڑھائے گا اور دلیل بھی دے گا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندوں کو سبحان اللہ، قرآن سکھایا۔ ابے حولے کس کے بارے میں بول رہا، ذرا سوچ کے بول۔ یہ تیرے امی کے ابا نہیں ہوتے جو بولنے کے واسطے، یہ تیرے ابا کے بھائی نہیں ہوتے، تیرے تایا چچا پھپا نہیں ہے، انہوں ان پڑھ ہے، انہوں امی ہے، انہوں پڑھنا لکھا، یہ حولے تو سمجھا کہاں امینا کے لال کی شان میں؟ میرا حبیب وہ ہے، حضور مسلسل روزے رہتے، مسلسل روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ ایک صحابی دیکھے انہوں بھی حضور کے جیسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا، جیسے ہی روزے رکھے کچھ دن میں سے بالکل نہیں کمزور ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، بولے صحابی کیا کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی طرح روزے رکھ رہا ہوں۔ حضور بولے صحابی کیا تم اپنے آپ کو میری طرح سمجھتے ہو یا مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ صحابی سنو، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں اگر روزے رکھتا ہوں تو میں وہ ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میں وہ سبحان اللہ، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ صحابی میرا معاملہ کچھ اور ہے، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، تم وہ کام مت کرو جو میں کرتا ہوں، وہ کرو جو میں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم حضور کو سمجھے ہی نہیں،
جاہل سمجھ رہے ہو امی ہے امی ہے امی. ابے امی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ذات جس کو کسی نے نہیں پڑھایا. بے شک حق ہے بالکل. دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے. مگر پھر امی کا مطلب یہ ہے ایسی ذات جس کو اس کے رب نے پڑھایا. جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا تو پھر کس نے پڑھایا؟ رب نے پڑھایا. ارے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا. جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہے تو سکھائیں گے کیسے؟ والحکمہ، اور حکمت بتانے والا بنا کر پیدا کیا. ہر دنیا کہہ رہی ہے دیوانے عجیب و غریب قوم ہے، اتنے بےہودے باتیں کر رہا، اتنے بےہودے باتیں کر رہا. میں کو تو ایسا محسوس ہوا اس کو 3-4-5 کروڑ روپے دے کے یہ بولنے لگا ہے پٹھے کو، پیسہ ملتا تاکہ یہ شرارت والی یہ ضلالت والی گفتگو کرو، یہودی نصارہ. حضور کی بے ادبی کرو. حضور کی یہودیوں کے ایجنٹ ہے. جہاں پر بم و میزائل ڈال کے مسلمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہاں اس طریقے کی باتیں کر کے مسلمان کے ایمان کو مردہ کر دیا جاتا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. دین سمجھنے کی بات ہے. دین جو ہے ہلڑ بازی کی بات ہے. اب دیکھو، آپ نے آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں.